تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ انسان کا دل دو چیزوں سے بدلتا ہے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ تو چلیے پورا بیان ضرور سنیے اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کے ماہر تھے، جب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا اور توریت میں عبداللہ ابن سلام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، یعنی آخری نبی سے متعلق جو نشانیاں پڑی تھیں، اور جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ مدینے میں آخری نبی کا ورود ہو چکا ہے، تب یہ چاہیے ذرا چل کر دیکھوں کیا واقعی آخری نبی ہیں۔ اس وقت جب وہ پہنچے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ موجود تھے حضور کے پاس جب عبداللہ ابن سلام پہنچے۔ توجہ چاہوں گا، عبداللہ ابن سلام جب پہنچے انسان موجود تھے اور حضور خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر! دو چیزوں نے عبداللہ ابن سلام کا دل بدل دیا، ایک حضور کے خطاب نے اور ایک حضور کے رخ زیبا نے۔ عبداللہ ابن سلام جیسے ہی پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتے ہیں، اس سے سچے چہرے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہی دل میں۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامن والعلا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمائی، اطلب الحوائج الی ذوی الوجہ، کہ اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو اچھے چہرے والے کے وسیلے سے یا اس سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو۔ اسی لیے ولی کی تعریف میں حضور فرماتے ہیں، جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ تو عبداللہ ابن سلام نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو دل نے گواہی دی یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اور پھر خطاب، اللہ اکبر! کیا خطاب فرما رہے تھے؟ کیا خطاب فرما رہے تھے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، والصلاة باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنت بسلام۔ جیسے ہی یہ سرکار کے کلام کو انہوں نے سنا، پکار اٹھے یہ کلام نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو۔ اب آئیے یہ حضور کی تقریر میں آپ کو سمجھاؤں کہ ان 5 چیزوں میں کیا ہے، کیا حضور نے فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو سلام پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ سلام پھیلاؤ سے مراد کیا؟ اس کو بھی ذہن میں رکھنا، یہ نہیں خالی السلام علیکم کہہ دو۔ زبان سے تو کہو السلام علیکم، دل میں کہو یار یہ مر جائے تو بہتر ہے، یہ نہیں۔ زبان تو سلام کر رہی ہو اور دل کچھ اور کہہ رہا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی کو سنوارنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی لیے حضرت انس سے فرمایا تھا، بیٹا صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، اور ہو سکے تو شام اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں اے انس کسی کے لیے کینہ نہ ہو۔ اور سرکار فرماتے تمہارے نبی کی یہ سنت ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔
ہمارا حال یہ ہے، سلام بھی کرتے ہیں اور دل کے اندر نہ جانے کیا کیا لیے گھومتے رہتے ہیں۔ اور سلام کے سلسلے میں بھی ایک پریشانی سب سے بڑی یہ ہے، استاد چاہتا ہے کہ شاگرد سلام پہلے کرے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی سلام پہلے کرے، پیر چاہتا ہے کہ مرید پہلے سلام کرے، سیٹھ چاہتا ہے کہ نوکر سلام کرے، اور اللہ ماشاءاللہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان چھوٹوں کو پہلے سلام کیا تو ہماری عزت چلی جائے۔ اور قربان جائیے، مدینے کے ننھے ننھے بچے کہتے ہیں، کن کے بارے میں؟ جن سے بڑا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، رسول اعظم کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کے ننھے ننھے بچے کہتے ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے سلام کا موقع دیا ہی نہیں، ہمیشہ حضور نے پہلے ہم کو سلام کیا ہے۔ اور ایک تنگ دستی کا علاج بتا دوں، روزی کی تنگی کا علاج چاہتے ہو تو سنو، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اگر کوئی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور آپ خود لاک کھول کر دروازہ کھول کے اندر داخل ہو تب بھی فرمایا گیا، اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو کر پہلے سلام کرتا ہے گھر والوں کو، یا یوں ہی سلام کرتا ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ اس گھر میں کبھی فاقہ آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ سلام، ارے اس سلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو کہ نماز میں بھی نبی پر سلام رکھا گیا۔ اس سلام کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو اس سے بھی سمجھو کہ نماز سے نکلتے وقت نکلے جیسے ہی فوراً دائیں والے کو سلام کرو، بائیں والے کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام ہی سلام۔ یہ کتنا اچھا دین ہے جو سلامتی والا دین، اور اسی لیے اس دین کی فکر اور اس دین پر قائم رہنے کی فکر انبیاء کرام علیہ السلام کو تھی ہی نہیں، بلکہ اس کو دعا میں شامل فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یہ حضرت یوسف کی دعا، اے اللہ میں اس دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ اسلام اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں، اور میرے مولا مجھے نیکوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا، ان سے ملا دیا۔ دین زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ساتھ وابستہ رہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا تھا اس میں یہی تھا، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے حضور غوثیت معاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ فرائض کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں نے دیکھا کھانا کھلانا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ تیسری بات جو حضور نے فرمائی، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ جوڑو، رشتہ جوڑو۔ آج ہمارے یہاں توڑنے کی بات ہے، جوڑنے کی نہیں۔ رشتہ جوڑو، توڑو نہیں، توڑو نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی،
باپ بیٹے کے درمیان جدائی، بھائی بھائی کے درمیان جدائی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کو آدمی ایزی سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی پرابلم کی بات ہے، بہت ایزی سمجھتا ہے۔ اب جب میں اس کا عذاب آپ کے سامنے بتاؤں گا نا تو آپ سمجھیں گے کہ کتنا بڑا گناہ۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ موت سے پہلے اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی عطا کرے گا، اور آخرت کی بات تو بات ہی رہی۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ پہلا ظلم، بغی اور قطع رحم، رشتہ توڑنا۔ ان دونوں کا عذاب اس گناہ میں گرفتار ہونے والے کو اللہ مرنے سے پہلے ہی عطا فرما دے گا۔ اور اسی لیے اس عمل کو اتنا حضور نے سراہا ہے، رشتہ جوڑنے کے اور صلہ رحمی کے عمل کو، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ماہر نفسیات ہیں اور سرکار جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا تڑپ ہے، اس کی تمنا کیا ہے۔ ایک انسان مرنا نہیں چاہتا اور ایک انسان کنگال ہونا نہیں چاہتا، تو حضور نے ان دونوں چیزوں کے علاج کے لیے جس عمل کی طرف ابھارا، وہ عمل کون سا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو اللہ اسے طویل عمر عطا فرمائے اور اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ رشتہ جوڑے، رشتہ توڑے نہیں۔ صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اور صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں وہ شخص آپ کو کنگال کبھی نہیں آئے گا، نظر آئے گا جو شخص اپنے خاندان اور رشتہ داروں کا خیال کرتا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کیا تو ہوئی؟ اگر خواتین یہاں پر ہیں تو غور سے سنیں، خواتین خاص طور پر سنیں۔ اگر شوہر کا رشتہ دار کوئی آ جائے تو تمہارا منہ چڑھ جائے کہ کب یہ جائیں، اور تمہارے رشتہ دار آئیں تو تم کہو اب مت جانا اور ایک ہفتہ رک جاؤ، تو کیا اس کے لیے صلہ رحمی نہیں ہے؟ یہ مزاج کہاں سے آیا؟ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ تم اپنے شوہر کو قطع رحم کی بات کرتے ہو، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اعتبار سے شوہر کے واسطے سے اس کے ساتھ تمہارا بھی رشتہ بن چکا ہے، تمہارا بھی تعلق بن چکا ہے، اور اس سے رشتہ توڑ دو، اس سے رشتہ توڑ دو، بھائی سے رشتہ توڑ دو، بھابیوں سے رشتہ توڑ دو، اس سے یہ سب نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا اس کا عذاب اللہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں عطا کر دے گا۔ اس لیے اس سے بچو۔ یہ آج جو خاندان اور رشتہ داریاں اور دنیا کے اندر سکون ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ رشتہ جوڑو، رشتے توڑو مت۔ اور میں تو بڑی فکر انگیز ایک بات عرض کر دوں، بڑی فکر انگیز، کتنا ظالم ہے یہ انسان۔ توجہ چاہوں گا، اگر یہ بات یاد رہ گئی تو میں سمجھوں گا کہ شاید آپ بہت اچھا سبق لے کر جا رہے ہیں۔ کتنا ظالم ہے انسان، اپنے بنائے ہوئے رشتے کا تو احترام کرتا ہے، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا احترام نہیں کرتا۔ تم نے اگر کسی کو دوست بنا لیا تو تمہارے بنائے ہوئے دوست کی بیوی، بچے، ماں، سب کا احترام، اور جس ماں نے تمہیں پیدا کیا تم اس کا احترام نہیں کرتے، جس خالہ نے خالہ سے تمہارا رشتہ ہے اس کا احترام نہیں کرتے۔ یہ رشتہ کس نے بنایا؟ یہ قدرت نے بنایا ہے۔ بھائی بھائی کا رشتہ کس نے بنایا؟ قدرت نے بنایا ہے۔ تو قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کو توڑ رہے ہو اور اپنے بنائے ہوئے رشتے کو جوڑ رہے ہو، کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟
اور یہاں پھر دین کی بات آئی تو عرض کرتا ہوا چلو، بہت کچھ سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو، سکھاؤ لیکن دین پہلے سکھاؤ، پہلے دین سکھاؤ۔ ایک باپ جس کا رنگ تھوڑا سا کالا تھا، بڑی تمنا تھی کہ میں اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر دوں، میرا بچہ بھی کچھ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے۔ باپ نے مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی اور بچے کو بنا دیا، بن گیا بچہ۔ اب باپ بالکل بیچارہ انگوٹھا چھاپ، کچھ آتا نہیں تھا، لیکن بس اب وہ بنانے کا ایک شوق ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے ملیں گے آپ کو کہ باپ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ماں پڑھی لکھی نہیں ہوتی، لیکن تمنا ہوتی ہے میرا بچہ بڑا بن جائے، میرا بچہ بڑا بن جائے، اور ڈاکٹر، انجینئر، یہ سب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمنا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ نے دین نہیں سکھایا، خالی دنیا سکھائی، خالی دنیا سکھائی۔ اور باپ نے پسینے کی کمائی سے اپنے بچے کو زیور علم سے آراستہ کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بچہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوا تو بولتا ہے اب یہ محلہ ابا رہنے جیسا نہیں ہے، کہیں اور جاتے ہیں۔ اب ایسی جگہ گیا جہاں پر نہ اذان کی آواز آئے، نہ کوئی چیز، صاحب بالکل خلط ملط آزادی والا ماحول، زندگی گزر رہی ہے۔ باپ کو کوفت ہو رہی، لیکن کیا کرے، بوڑھا ہو چکا تھا، کمانے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک دن اس کے گھر اس کے کچھ دوست لوگ آ گئے، اور اس وقت اتفاق سے اس کے گھر کے اندر اس کا نوکر نہیں تھا، تو لڑکے نے اپنے باپ سے کہا ابا ذرا ان لوگوں کے لیے چائے لے کر آ جاؤ، لیکن ابا کہہ کر کے نہیں، ذرا چائے لے کر آ جانا ان کے لیے۔ باپ گیا چائے لینے کے لیے، جب چائے لے کر باپ آیا، بوڑھا تھا باپ، بوڑھا تھا باپ، چائے لے کر باپ آیا تو دوستوں نے اس باپ کے بیٹے سے یعنی اپنے دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان لڑکوں نے کہا یہ ہمارا نوکر ہے۔ باپ کو نوکر کہا، باپ کو نوکر کہا۔ باپ آپے سے باہر ہو گیا، چائے کے کپ کو پھینکا اور کہا ظالم، میری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے تجھے دنیا کی تعلیم دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی۔ اگر آج تجھے میں دین کی تعلیم دیا ہوتا تو چائے تو خود اٹھا کر کے لے آتا، مجھے بھی پلاتا اور ان کو بھی پلاتا، اور کبھی مجھے نوکر نہیں کہتا۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج بھی صرف دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ اگر ان کے باپ ان پڑھ ہیں، ان کے باپ اچھے نظر نہیں آتے ظاہری طور پر، تو اپنے باپ کا تعارف کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ یہ میرا باپ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ مستقبل میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارا خیال کرنے والا بنے تو تمہاری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دین کے زیور سے آراستہ کرو، دین سے قریب کرو انہیں۔ جتنا فاصلہ دین سے ہوگا اتنا ہی فاصلہ تمہاری زندگی میں سکون سے ہوگا، اتنے ہی سکون سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آخری بات، چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی جس سے عبداللہ ابن سلام متاثر ہوئے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صلو باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، رات کو نماز پڑھو، یہاں مراد تہجد بھی ہے، نفل بھی آپ لے سکتے ہیں۔ جب دنیا سو رہی ہو تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے،
نہ عشاء کی نماز ہو پاتی ہے، نہ فجر کی نماز الا ماشاءاللہ، نہ عشاء نہ فجر، اور کوئی اس کا غم بھی نہیں، کوئی اس کا ٹینشن بھی نہیں۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غور سے سنیے آپ۔ کبھی زندگی میں ایک وقت کی نماز قضا ہوئی ہو تو اس کا غم آپ نے محسوس کیا؟ اپنی زندگی میں کھانا چھوٹا جان بوجھ کر کے اگر قضا ہوئی ہے تو کبھی غم محسوس کیا آپ نے؟ کھانا چھوٹا آپ کا؟ ایک بزرگ تھے جن کی کبھی جماعت مس نہیں ہوتی تھی، کبھی جماعت مس نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں نہیں پہنچ سکے تو لوگوں کو حیرت ہوئی، اور آج بھی جو مسجد کے پابند ہوتے ہیں اور جماعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ اگر کبھی نظر نہیں آتے تو یعنی پابند جو ہوتے ہیں مسجد کے، وہ لوگ پوچھتے ہیں آج کیا بات ہے نظر نہیں آ رہے؟ تو ایسے ہی وہ نظر نہیں آئے، بس خالی باتیں ہوئی آپس میں کہ وہ نظر نہیں آئے، لیکن ایک صاحب نے سوچا ذرا جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیوں نہیں آئے، معاملہ سب ٹھیک تو ہے۔ ان کے گھر پہنچا، ایک شخص دروازے پہ دستک دی، غور سے سنیے آپ، دروازے پر دستک دی، صاحب خانہ نے دروازہ کھولا، اس بزرگ نے دروازہ کھولا، بلایا اندر، فرمایا کیسے آنا ہوگا؟ حضور آج فجر کی نماز میں آپ نظر نہیں آئے، سب ٹھیک تو ہے؟ طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے؟ کہا تم اکیلے آئے ہو یا سارے مصلی آئے ہیں؟ کہا نہیں حضور میں اکیلا آیا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو تم اکیلے آتے یا سب آتے؟ غور سے سنیں، میری ایک وقت کی جماعت چھوٹی ہے تو تم اکیلے آئے ہو، سارے مصلی نہیں آئے، لیکن اگر میرا بچہ مر جاتا تو کیا تم اکیلے آتے یا سارے نمازی آتے؟ بولے حضور سارے نمازی آتے۔ فرماتے سنو، میرے نزدیک بچے کے مر جانے سے زیادہ جماعت کا چھٹ جانا افسوسناک ہے۔ مجھے افسوس، لیکن افسوس ہمارا معیار بدل چکا، یہ اللہ والوں کی شان تھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کو تم نماز پڑھو، اور پھر آگے بشارت عطا فرمائی تدخلوا الجنت بسلام، سرکار فرماتے پھر جنت میں آرام سے سلامتی سے داخل ہو جاؤ، شروع بھی سلامتی سے اور آخر بھی سلامتی سے، سلامتی سے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین آپ سے درخواست اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سپورٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔